ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور میں ہوں نصرت جاوید۔ اس سے پہلے کہ عدنان صاحب جو ہیں وہ آج کا ایجنڈا بیان کریں کہ ہم اپنے پروگرام میں کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد دلاؤں کہ آج ہمارے ساتھی جو میرے تو بہت ہی قریب اور چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، ارشد شریف کی کہ بہیمانہ قتل کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے اس کے بارے میں ہمیں ریاست اور حکومت پاکستان نہیں بتا پائی ہے کہ کیا واقعہ ہوا تھا، حقائق کیا ہیں اس قتل کے بارے میں۔ ہم حقائق کا تقاضا اس وجہ سے کر رہے ہیں جی کہ جس دن شہید کا جسد خاکی یہاں لایا گیا تھا، اور میرا خیال ہے اسلام آباد کی تاریخ کے بہت بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ اس دن ہوا تھا، اس دن پاکستان کے طاقتور ترین 2 اداروں کے سربراہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ان دنوں کے ڈی جی آئی ایس آئی، ان دنوں نے ایک طولانی پریس کانفرنس سے خطاب کیا تھا، اور اس میں انہوں نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس قتل کے بارے میں حقائق کو منظر عام پر لائیں گے۔ اب یا تو وہ خاموش رہتے، لیکن پبلکلی یہ وعدہ کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے کا فرض ہے، وہ ڈی جی صاحب رہے ہیں یا نہیں رہے، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل وابستگی اور میموری ہوتی ہے، تو ہم سے درخواست ہے، التماس ہے کہ خدا کے لیے اگر حقائق سامنے آ گئے ہیں تو قوم کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ اس ضمن میں عدنان، ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ مجھے آج یہ بات کرنی تھی تو میں نے اپنے بہت سارے ایسے دوستوں کو ٹرائی کیا جو میری دانست میں جن کی ایکسیس ہے اہم لوگوں کے ساتھ، اچھا میری نہیں ہے بھائی، میں کیوں۔ ان میں سے ایک صاحب نے جن کے سورسز پر بھی مجھے بھروسہ ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ نصرت صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ کو پتہ ہے حال ہی میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ان دنوں کورٹ مارشل وغیرہ بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں، وہ اہم گرفتاری۔ ہاں، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں اپنی سورسز سے بات کر کے، وہ خود بھی صحافی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کو اس قتل کی تفصیلات مل جائیں گی۔ میں دیٹ لنکڈ ود دیٹ گرفتاریاں جو جی اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے کورٹ مارشل بھی رب کریم سے بھائی تفصیلات بس اس سے زیادہ جتنا کہنا ہے میرے بھائی کر دیا۔ رب کریم سے میں صرف یہ فریاد کرتا ہوں کہ مجھے جو اطلاع پہنچائی گئی ہے وہ درست ثابت ہو۔ اب آپ بتائیے آپ کا حکم کیا ہے کہ آج کیا کرنا ہے؟ میں کیا حکم صادر فرما سکتا ہوں، ہماری کیا اوقات۔ مطلب میں تو ایک شکایتیں ہیں جو پچھلے کئی مہینوں سے چلی آ رہی ہیں۔ مطلب دیکھ، خبر نشر میں کتنی عزت دیتا ہوں آپ کو، ہفتے میں 4 دن بلا ناغہ بلاتا ہوں بغیر چھٹی کے آپ کو۔ مطلب آپ مجھے عزت بخشنے کی بجائے اپنے دوستوں کو بہت ویلیو کرتے ہیں، میری تو ویلیو ہی نہیں۔ مطلب تازہ واقعہ ہے نا یہ، کل کیا 22 اکتوبر تھی، 22 اکتوبر کو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، نئے چیف جسٹس تعینات ہو گئے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب۔ آپ نے کو اکتوبر کے شروع میں شاید 3 اکتوبر کو اپنے عزیز ترین دوست جو آپ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہیں اور آپ ان کے شو میں بیٹھے، مالک صاحب، اور آپ عمر مالک، ارے ہاں بھائی میرا چھوٹا تو کیا ہے اس میں، وہ تھوڑی عزت ہمیں بھی دے دیا کریں۔ خبر آپ کے پاس ہوتی ہے، جو 22 کو ہوا وہ انہوں نے 3 اکتوبر کو مالک صاحب کے شو میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا سنیے۔ جی میں نے یہ کہا تھا، آپ درست کہہ رہے ہیں، میں نے بالکل کہا تھا، لیکن دیکھو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ مجھے میرے استادوں نے یہ سکھایا ہے، اور ہم نے جن سے سیکھا ہے ہم دل سے ان کا احترام بھی کرتے تھے، اور وہ ہمیں بہت ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر آپ کو آب حیات کی صورت میں ملے تو ابال کے پی لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں بھی دیکھیں میں نے اشاروں کنایوں میں بات کی ہے کہ ہمارے پشتون بھائی خوش ہو جائیں گے، ایسے یعنی چونکہ نام چل رہے تھے تو بھائی اس میں آفریدی نام ظاہر ہے بھائی، تیسرے نمبر پہ اور پختون تعلق ان کا کے پی کے سے، لیکن پھر بھی بابو ایک
बचत की गुंजाइश तो रखी ना, हाँ, ठीक है ना। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम ये है मेरे प्यारे कि हकीकत ये है, तुम हैरान होगे सुनकर, कि ये परसों रात, याद नहीं है जब मंडे के दिन हम तुम्हारे शो में थे इस वक्त, हाँ। तो मैं तो तुम्हारे साथ इस तरह का मैं कह रहा था फर्ज किया यार या अफरीदी हूं, तो फिर फर्ज किया, तो यानी मैं क्या कहे चला जा रहा था। हाँ, कल मैंने आपसे माजरत चाही, मैंने परसों का चला के मैंने कहा यार कल मैंने तुम्हें डांट भी दिया था जोश जज्बात में, हाँ, ठीक है ना। मैंने कहा यार ये मामला कोई बिगड़ा हुआ है और बहुत ताकतवर हल्के जो है, जिसमें खास तौर पर लाहौर की एलीट के बहुत ही चुनिंदा नुमाइंदे, मुझे पता ही नहीं था और कल जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मंसूर अली शाह साहब का, हमारे पुराने लाहौर में कूचा है, उसे कहा जाता है कूचा मुरातिब अली शाह। अच्छा, अब वो डिप्टी होते थे किसी जमाने में पुलिस के, ठीक है जी। मुरातिब अली शाह के कूचे से अब मुरातिब अली रोड भी है जो जदीद लाहौर है ना, वो जो गुलबर्ग डीएल से, हाँ, ठीक है। मुरातिब अली। कोई इनका कोई ताल्लुक वास्ता मंसूर अली शाह साहब का उधर भी मिलता है, कोई डाकखाना को ताल्लुक है, उसी हवाले से फिर लम्स भी है, उसी हवाले से फिर बाबर अली फैमिली भी है। हाँ? ठीक है। तो ऐसे ऐसे हवालों से चीजें चल रही थी। हाँ? और मेरे एक बहुत अजीज जान, बहुत सीनियर, हमारे बहुत ही ताकतवर और बहुत इन्फ्लुएंस रखने वाले सहाफी भी इस सिलसिले में बहुत मुतहर्रिक थे। अच्छा। नाम मुझसे न पूछिएगा, लेकिन अंदाजा लगा लें जब मैं कह रहा हूँ मुरातिब अली शाह, हाँ, ठीक है, और थोड़ा सा उकाड़ा भी निकल आएगा। हाँ? ठीक है, तो पेड़ ना दस देना, मैं पहुंच गया। तो वो ये है कि इस हद तक जो है, यानी चारों तरफ से बात आ रही थी कि यार मंसूर अली शाह साहब का गुनाह क्या है, क्यों उन्हें रोका जा रहा है, कि हत्ता के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी माइल हो गई थी कि हाँ भाई, लेकिन उन्होंने वोट तो सर देखे ना, सर वो तो बात पीपल्स पार्टी पे तो रिव्यू कीजिए ना। एक मिनट ठहरो, पहले मैं आपको, आपने जो क्लिप सुनाई है ना, मैं आपको एक क्लिप, मैं सुने उसके बाद बात करते हैं ना, मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा सबको जो क्लिप जो मेरे इस दावे की तस्दीक आपको करेगी पीपल्स पार्टी वाले कि पीपल्स पार्टी वाले 20 से पहर तक, कल से पहर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संजीदगी से सोच रही थी कि हाँ यार शाह साहब को कर दें, ना को वकला तहरीक की गुंजाइश निकलेगी ना कुछ और तहरीक इंसाफ भी खुश रहेगी। वो देख लें क्लिप, मैंने कहा वो भी, लेकिन आपके शो में नहीं कह पाया, मैं उससे माजरत चाहता हूँ। मेरे और दोस्त हैं जी तलत हुसैन साहब, यहाँ का शो करके मैं उनके पास गया था, मतलब मेरे शो नहीं, तो उनके शो में मैंने, चलें सुनाइए सर साहब। अब ये देखिए कि कायरा साहब ने कितनी जहानत से, उन्होंने तस्दीक नहीं की, लेकिन तस्दीक भी तो नहीं की ना, उन्होंने कहा बाखबर साहब की हैं तो हाँ, लेकिन तस्दीक ही हुई ना। अच्छा, अब मैं कायरा साहब के इस दावे से फुल्ली एग्री करता हूँ कि शाह साहब के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होने के 100% नहीं, लेकिन अगर फर्ज करो 60% इम्कानात थे, तो वो पीपल्स पार्टी ने इस कमेटी में ना जाकर करते, पीटीआई ने सुना। यार बात सुनो, उनके जाने से क्या होना सुनो ना मेरी यार, 3 नंबर थे वो। सुनो, अब 3 वाली बात नहीं है ना, मैं बता रहा हूं कि अगर मेरे तक ये खबर आ गई थी कि पीपल्स पार्टी जो है संजीदगी से सोच रही है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस कर दिया जाए, तो क्या वाकई समझते हैं कि उन तक ये इत्तला नहीं पहुंची होगी? क्या मतलब आप कह रहे हैं कि पीटीआई को पता था कि पीपल्स पार्टी के 3 लोग? यस सर, क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चले, बहरहाल बड़े सियासी तौर पे विजनरी लोग हैं। विजनरी नहीं है, क्योंकि वो इशारे कहीं और से, उनका ये है कि पहले सानवा डियाला पे चौथे से पूछ के आई है, ऐसी बात नहीं, खबर होती है उनके पास, ठीक है जी। अब देखो पीपल्स पार्टी ने उनके पास भेजा राजा परवेज अशरफ, आप पसंद करें ना करें, उनके साबिक वजीर आजम भी हैं, साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी कहे कि आइए जी आए आप इस कमेटी में बैठे। अब तुम गौर करो, इस कमेटी में बैठ जाते और ये यार 8 और
8 3 پیپلز پارٹی کے، 3 پی ٹی آئی کے، 1 کامران صاحب، تو یہ تو ہو جاتے 7 لوگ، 7 لوگ، دوسری طرف 5 لوگ، اس پر آئین خاموش ہے، اس پہ خاموش ہے کہ 2 تہائی اکثریت، نواں پھٹا پڑ نواں جاتا۔ کٹا کھل جانا سے۔ لیکن دیکھو نا کہ کیٹیگوریکلی آئین کی 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمیٹی میں 2 تہائی اکثریت سے نام فائنل ہوگا، اور نام بھی ایک ہوگا۔ ہاں، 3 کا پینل چیف جسٹس صاحب بھیجیں گے، اور یہ کمیٹی 2 تہائی اکثریت سے، یہ نہیں سمپل میجورٹی، سو اگر پی ٹی آئی بیٹھتی اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیتی تو ایک ڈیڈ لاک ہو جاتا۔ کسی ایک ممبر کو بھی ساتھ ملا لیتی، وہی نا، کو ملا لیتی، فار بابا ڈیڈ لاک ہو جاتا، لیکن نہیں، میں نہ مانوں کی رٹ سے ہو گیا۔ حالانکہ دیوانے ہیں کہ یار آپ نے جب سپیکر کے درخواست کے اوپر جب اپنے بندے ریکمینڈ کر دیے کہ جی یہ لوگ ہمیں ریپرزینٹ کریں گے اس کمیٹی میں، ہاں ہاں، تو بھائی آپ اس پروسیس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے سمجھدار لوگ ہیں، کل کو وہ یہ کہہ سکیں گے کہ جو نئے چیف جسٹس تعینات ہوئے ہیں وہ ہماری وجہ سے ہوئے ہیں، ہم نے ایک بڑی گیم چلی ہے جس سے وہ بہ جان دے تو پھر منصور علی شاہ صاحب ہو جانا سر نا۔ لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نا، وہ کھیل سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ اور یہ میسج وہ پہنچا تو سکتے ہیں، اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے گن نہیں ڈالا ہے، یہ کہیں کیونکہ وہ ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں، آپ کس طریقے سے پہنچائیں گے۔ ان چیزوں کا دیکھو کوئی اثر نہیں ہونا۔ میں عام طور پر جی اس بارے میں کسی بھی قسم کا مجھے کوئی احساس کمتری نہیں ہے کہ جی فلاں شخص بہت خاندانی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ خاندانی لوگ جو ہے وہ بڑا بڑا ظلم کرتے بھی پائے گئے ہیں، لیکن اچھا بات یہ ہے کہ کچھ مستثنیات بھی ہوتی ہیں۔ مطلب جلدی سے بتا دیں، پھر میرے ذہن میں ایک اہم نقطہ آ گیا، بتائیں ذرا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، یقین مانیں آپ، یہ واقعتاً، میں اس پر بڑھنے سے پہلے مجھے ایک چیز پیچھے جو پچھلا نقطہ نا وہ رہ جائے گا، پلیز اس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ جیسے یحییٰ آفریدی آپ نے کل جو یہ بولا ہے طلعت صاحب کے شو میں 4 بجے کا، بڑا آپ نے کیلکولیٹر، میں نے کہا سے پہر 4 بجے کل کیوں؟ یار کمیٹی ایسا کا کیا ہوا؟ بابا سے پہر اجلاس جو ہونا تھا تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تو نہیں جا رہے۔ نہیں، پیپلز پارٹی نے کل 4 بجے فیصلہ کیوں کیا؟ بابا جب پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم پروسیس میں نہیں شامل ہو رہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، if you are not willing to play with us تو ہم کیوں آپ کی۔ سو اگر پی ٹی آئی آ جاتی تو یار کم از کم تم نے ڈسکور کیا نا 7-5 کی ٹائی کے امکان تھا نا، سیاست میں بابا گیم نکالتے ہیں۔ اب آ جائے جیسے جائیے۔ اب میں یہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب واقعتاً ایک بالکل ایک پکے خاندانی اور بڑے آدمی ہیں۔ ان کے دادا جو ہیں، ویسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جو ننیال ہیں جنرل برکی صاحب، وہ بھی میڈیکل ڈاکٹر تھے، لاہور میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے انہوں نے ڈاکٹری کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کلاس فیلو اسکول اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں کون تھے؟ وہ تھے ڈاکٹر منور آفریدی، جو دادا ہے یحییٰ آفریدی کا۔ ان کے دادا اور عمران خان صاحب کے دادا کلاس ننیال ان کے ننیال والے جنرل برکی، اچھا اوکے، اور ڈاکٹر منور آفریدی صاحب ان کے ٹھیک کلاس۔ اور منور آفریدی صاحب جو ہیں، یہ اس کے بعد ایک رائل کالج ہے لندن میں، اس کو منک رائل کالج کہتے ہیں، جو بہت ایلیٹسٹ مانا جاتا ہے، ٹاپ کا، اور بہت قدیم ترین برطانیہ کا جو ہے وہ یعنی کہ بھی کالج ہے، وہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ بعد ازاں وہ پشاور یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی ہوا۔ پھر ان کے جو والد ہیں عمر آفریدی صاحب، وہ پی ایم اے کے 9th میں وہ سورڈ آف آنر تھے، وہ جو نہیں اعزازی شمشیر کے ساتھ جو آپ پاس کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سول سروس میں جائیں گے، اور وہ سول سروس میں فوجی کوٹے میں نہیں گئے تھے جس کو سی ایس پی والے جو ہے تنزیہ وایا بٹھنڈا کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے باقاعدہ سی ایس ایس کا امتحان دیا تھا۔ اچھا، اور وہ جب میں نے ایز ایکٹیو رپورٹر ہوا کرتا تھا تو میری ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، اس وقت وہ سیکٹری انٹیریئر بھی تھے۔ اچھا، اور وہ ایک ایسے وقت میں سیکٹری انٹیریئر بھی تھے جب آپ کو یاد ہوگا ایک مرحوم رحمان ملک صاحب ہوتے تھے، اور وہ ذرا بی بی کی قربت کی وجہ سے بڑا اپنے آپ کو، تو ایک دن انہوں نے
یہ کہا تھا میں تمہیں کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا، وہ اتنے سخت مزاج عمر آفریدی صاحب. عمر آفریدی صاحب نے ان کو کہا. ان کو رحمان ملک صاحب وہ اس وقت منسٹر تھے. نہیں وہ منسٹر نہیں تھے، افغان وہ ایف آئی اے کے کچھ تھے. اب کنکلوڈ کریں، بریک پہ جائیں. ہاں بس اب یہی آفریدی صاحب کے بارے میں بالکل. میں خبر آخری دیتا بات چلوں جو اطلاعات آ رہی ہیں. آخری بات بتا دیں. جی آپ بتا دو. مجھے بریک پہ جانا ہے. اطلاعات یہ ذرائع سے چل رہی ہیں. نہیں صرف مجھے یہی آفریدی صاحب کے بارے میں یہ بات بتا دینے دو کہ اب آپ جیسے دوستوں کو محتاط ہونا چاہیے. یہ صاحب نہ کوئی ٹاک شو دیکھتے ہیں، نہ ہی یہ ٹی وی کی خبریں دیکھتے ہیں. ٹاؤٹ شو، ٹاک شو، ویسے ٹاؤٹ شو ہی ہیں ہم آج کل، ٹاؤٹ ہی ہیں. تم سے ویسے یہ اچھی غلطی ہوئی ہے، فرائیڈین سلپ. وی آر ٹاؤٹس، جو صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا وہ کوئی اچھا جی ہی از ناٹ آیا. یہ ہمارے ٹی وی ٹاک شوز نہیں دیکھتے اور ٹی وی نیوز نہیں دیکھتے. یہ صرف ایک انگریزی اخبار پڑھتے ہیں. شیو روز کرتے ہیں تو وی لاگ بھی نہیں سنتے شیو. جی ہاں. اچھا اور یہ کہ صرف ایک انگریزی اخبار پڑھتے ہیں. ہفتے کے 3 دن جو ہیں یہ گھوڑ سواری کرتے ہیں. کیمبرج بھی یہ پڑھنے گئے تھے تو وہاں کی پولو ٹیم کے یہ کیپٹن رہے ہیں. واہ، ٹھیک ہے، بڑا انفارمیشن آپ نے. اور یہ بالکل ٹوٹلی جو ہے اپنے کام سے کام رکھنے والے. اچھا جب یہ گولف ہی کھیلنے جاتے ہیں، ریگولر کھیلتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے وہ ایسے کہ 2-3 بندے ہوں تاکہ تعلقات بنے نا. تو یہ سب سے وہ والا کونا ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کوئی نہ ہو اور اکیلے ہی پھر یہ لگے رہتے ہیں. تو کل رہن دیا تو وہ ایک ایسے تنہا جو ٹپیکل جو پرانے ججوں کے بارے میں یہ توقع رکھی جاتی تھی نا کہ ججز کے کوئی سوشل لائف نہ ہو، کوئی ان کے تعلقات نہ ہو، اس پر یہ پورے اترتے ہیں، اس کو فالو یہ کرتے پورے اترتے ہیں. تو بالکل ہمیں ان سے اچھی امید رکھنی چاہیے. ایک بریک پہ جا رہے ہیں. اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو سینئر موسٹ تھے منصور علی شاہ صاحب، وہ کچھ عرصہ چھٹی پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں. وہ فل کورٹ میں بھی نہیں ہوں گے اور حلف برداری پہ بھی نہیں ہوں گے. تو ٹھیک ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہے. ایک بریک. لیکن وہ آج ان کے کمرے میں تو یہ گئے تھے نا. ہاں وہ نہیں تھے بٹ سٹاف سے ان کے مل کے آئے. ایک بریک جی. ویلکم بیک. نو صاحب، ایک طرف تو نیا چیف جسٹس کو مختلف بار کونسلز کی جانب سے خوش آمدید اور ویلکم کیا جا رہا ہے اور ان کی آف کورس کریئر کو لے کے بہت ساری امیدیں بھی باندھی جا رہی ہیں اور گڈ وشز. دوسری جانب حامد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، وہ تو کسی تحریک اور مارچ اور احتجاج کا حوالہ ذکر کرتے پھر رہے ہیں. دیکھو وہ میں نے بھی ان کا دیکھا ہے. مجھے افسوس جو ہوا وہ یہ کہ حامد خان صاحب ہمارے سینئر موسٹ وکلاء میں سے ایک ہیں. انہوں نے جو کلپ میں نے دیکھی مجھے افسوس ہوا. نہیں وہ جس کا تم حوالہ دے رہے ہو، اب وہ یحییٰ آفریدی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تم ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ تم جیسے کہ آ گئے ہو گھس بیٹھی ہو، تم یہ اوتھ مت لو. منصور صاحب ٹیک اوور اینڈ دین should be Munir and this and that. یار ایک پروسیس ہے اور آئینی پروسیس ہے. ایک آئینی پروسیس کے تحت ایک آدمی آیا ہے اور آپ اس شخص کے ساتھ میں جیسے یہ یحییٰ آفریدی صاحب ابھی بھی وہ بہت پرانا 1941 کا فون استعمال کر رہے ہیں، نوکیا شوکیا. ٹھیک ہے نا. آپ کیوں آپ عمران خان میں ایک بھی اور کامن چیز آ گئی، دونوں بٹنوں والا فون. خیر میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اب سوال اٹھتا ہے کہ حامد خان صاحب آپ اس کمیٹی کے رکن بھی تھے یا نہیں؟ وہ نامینیٹ ہوئے تھے کہ جو چاہیں کہ نہیں؟ نہیں. اچھا شاید وہ غصہ ہوگا پھر. اب لوگ اب کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ آج تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم ملک گیر احتجاج کی کچھ موو چلائیں گے کل، جیسے علی امین گنڈاپور نے. اب یہ کہ اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ نظر بظاہر جو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ہے اس کا اپیرنٹلی نظر بظاہر جو میں نے تھوڑا بہت جرنلزم سیکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جی عمران خان کی رہائی، کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں اور حالات کو نارمل کرنا ہے تو انہیں رہا کریں اور وہ مقدمات ختم کریں. اور اس میں چلتے چلتے یہ بھی ہے کہ اور جس انداز میں یہ 26ویں ترمیم، یعنی 26ویں ترمیم فوکس نہیں ہے. ساتھ ہی ابھی جو تحریک انصاف کے چیئرمین آریتن بنائے گئے ہیں بیرسٹر گوہر، وہ یہ کہتے ہیں اور شاید غالباً عمر ایوب صاحب نے بھی اس طرح کا بیان دیا ہے
کہ جی ٹھیک ہے جو ہاں وہ اڈیالہ جیل کے باہر عدالتی حوالے سے جو بھی چیف جسٹس ہے ہم نے تو ان کی عقیدت پر یاد اور ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں. بھائی آپ ہی کی جماعت کے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ تم کر کے آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ بھائی ہاں کہ نہ لو اور نہیں ہونا چاہیے. اور ادروائز ہم یہ ہے کہ جی پہلے تو یوم تشکر منائیں گے 25 کو کہ جی قاضی صاحب گئے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ ان کے الٹیمیٹ ولن ہو گئے. یہ بھی انہوں نے کہا. اس میں ایک بہت بڑا کیچ ہے جو ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ کیا؟ دیکھو مولانا فضل الرحمان ایسی باریکی واردات کر کے ہوئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو اوریجنل مسودہ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ بنیادی حقوق کہیں ہاں نا وہ آرٹیکل 8. اب لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد سرخ ہے میرے جیسے ہیومن رائٹس کے کہ یہ غلطی تھے کم کرن یا پیپلز پارٹی ارے ملا کی جماعت نے تالیاں جمعیت مولوی نے کہا مولانا نے انہوں نے ختم کروائی ورنہ تو ہمارے بنیادی حقوق گئے تھے. یہ ہو گیا. سب سے پہلے تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے میرے جیسے. این جی او دیاں تو کہنا چلا دو کہ میں نہیں لیکن ویسے لیفٹ لبرل دیا ہے اوقات. ٹھیک ہے. دوسری طرف کیا ہوا جیسے ہی یہ 26ویں ترمیم پاس ہوتی ہے تو ہمارے بہت بڑے عالم دین تقی عثمانی صاحب ان کے ہاں پہنچ جاتے ہیں. وہ تو سود والے معاملے میں تو وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. کلپ ہے دکھایا ایسا صاحب. یہ ترمیمات منظور ہوئی اور ان کو صدر مملکت نے اس پر دستخط بھی کر دیے کیونکہ یہ کام قومی سطح کا ہے ملکی سطح کا ہے لہذا سارے ملک کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ائمہ حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو آنے والا جمعہ ہے اس کو یوم تشکر منائیں. اب جمعے کے دن 2 یوم تشکر ہونے ہیں. ذرا ٹھہر جاؤ. نہ بھائی یہ بہت باریک واردات ہے. ہاتھ بندے دیکھ. ٹھیک ہے. ایک یوم تشکر منا رہے ہوں گے حامد خان صاحب قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پہ. ایک یوم تشکر منا رہے ہوں گے تقی عثمانی صاحب دیگر علماء کے ساتھ کہ اس ملک میں وعدہ ہو گیا ہے کہ سود کا خاتمہ ہو جائے گا سن 2000. تو 26ویں آئین کی 26ویں ترمیم کی مخالفت کا مطلب اب یہ ہے کہ آپ سود کے حامی ہیں. ہاں گل جب آئے گی بڑا آپ نے ردیف اور کافیہ ملا ہے. ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو تم. میں نے کہا آپ نے جو میرے تم ریاست مدینہ کے دعوے دار بنتے تھے تحریک انصاف والوں ترمیم کی مخالفت کر رہے ہو جو کمنٹ ہو گیا کہ 2028 کو سود سے پاک نظام لو جی ہوں یوم تشکر کا تھا منائیے. میرے خیال میں رال جان کے کس کے ساتھ میرے خیال میں الٹیمیٹلی ان کو رلنا پڑے گا. مولانا نے کیا کر دیا کہ لیفٹ لبرل کو بھی مولانا ویسے بڑی سیاست کھیلتے ہیں. وہ دیکھیں نا پہلے بھی انہوں نے پہنچے تھے اور وہ کہا کہ میں کبھی بھی کورٹ میں نہیں آیا. اور میں اس سے پہلے بڑے وہ جو واقعہ ہوا تھا وہ جو ایک فیصلہ مبارک ثانی کا لکھا گیا وہی بتا رہا ہوں نا کورٹ میں پہنچے کہ میں آج تک کبھی اپنی اب یہ ہے کہ اب آئین کی 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھیا وہ اتنی مقدس ہو گئی ہے کہ اس کی مخالفت خدا نخواستہ دائرہ دین اسلام سے خدا نخواستہ. اچھا اب میں جو میرے ذہن میں ایک سوال بار بار کھٹک رہا ہے. آپ نے ویسے اس باریک نقطے پہ غور نہیں کیا. بہت ہی آپ چلاک آدمی ہیں سر. آپ نہیں چلاک نہیں آپ نے بڑی شرارتی رنگ سے اس کو سوچا. اچھا میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں ٹائم ختم ہو رہا ہے پر اسد چودھری مجھے یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی ایک پروسیجر ہوا تھا کہ تیسرے نمبر سے چیف جسٹس بنا دی گئیں. پھر وہ جو 2 تھے وہ چھٹی پہ چلے گئے. پھر وہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اگر ایسا ہی یہاں پہ ہو جائے کیونکہ ہوا تو یہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کی کنفرمیشن بھی آگے کہ وہ جا رہے ہیں عمرے پہ اور 1 نومبر کو آئیں گے تو آ کے اگر وہ کام شروع کر دیں تو منصور علی شاہ صاحب پیونے جج ہوتے ہوئے اس کے پاس اچھے خاصے اختیارات. اب ہم نے وہ کیا نہیں اب تو وہ پیونی جج کا تصور تو ختم ہو گیا نا. جی وہ کیسے آئین کی 26ویں ترمیم کے تحت تو سینئر ترین تو ہوگا سر. یعنی پیونی جج کا تو مطلب یہ ہوتا ہے میں جس حوالے وہ کمیٹی بنے گی نا ایک جو بینچ بنائے گی باپو اس میں کون ہوگا. دیکھو بات سنو میری مجھے تو قانون کا اتنا نہیں پتا تمہیں پتا ہے. ٹھیک ہے میں تمہیں ایک فرینک کی بات ہوں ایکڈیمکلی وہ تصور تو آئین کی 26ویں ترمیم کے مطابق لفظ پوئی وہ تو براہ راست اس کا مطلب یہ ہے کہ عدنان حیدر کے بعد نصرت جاوید بنے گا. اب تو اس بات کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے
نہیں میں کہ جب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 2027 آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں ایک حوالہ دے رہا ہوں ہاں، نا، تو وہ میرے حوالے کو سن لیجئے نا۔ 26ویں آئینوی ترمیم اپنی جگہ مقدس رہی اور ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر صاحب کی ایگزسٹ کرتا ہے، سنو نا، پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ کہتا ہے۔ شاہ صاحب کی پوزیشن یہ تھی نا عدنان بھائی، اب آپ دیکھیے آپ پھر آپ وکیل ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی سادہ سی گفتگو کر رہا ہوں کہ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہو گئے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی سینیارٹی نمبر تو چلے گا نا، 1 2 3۔ وہ شیخ پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ کہتا ہے، وہ اینی منصور شاہ صاحب ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ کہتا ہے کہ پہلے 3 جج، چیف جسٹس اور 2 سینئر، اب اس پہ ایک صدارتی آرڈیننس ہے جس پہ اب آنے والے جو چیف جسٹس ہیں یا آفریدی صاحب، ان کا کلیئر میسج ہے سب کے لیے۔ انہوں نے قاضی صاحب کی مخالفت کی تھی کہ آرڈیننس کے تحت یہ کمیٹی بنانے سے معذرت کی تھی کہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا جو آرڈیننس کے تحت آپ بنا رہے ہیں۔ تو اٹس مین کہ آفریدی صاحب جو ہیں، جب جسٹس آفریدی صاحب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو فالو کو مانتے ہیں ذہنی طور پہ، اور آرڈیننس کو اتنی ویلیو نہیں کر رہے، تبھی انہوں نے معذرت کی تھی۔ اگر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ رہا تو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اور آفریدی صاحب، یہ 3 لوگ بینچ بنا رہے ہوں گے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ پھر جب تک ان کی سروس ہے منصور علی شاہ صاحب کی، وہ جو جوڈیشل کمیشن بار بار آپ کے آئینی بینچ کو تشکیل دے رہا ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی تو کنسیڈر کر سکتا ہے نا، مطلب وہ ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئے نا اس آئینی بینچ کا حصہ بننے یار سے۔ میرے پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے دن سے شروع ہونا چاہیے۔ ہمیں تو پہلے دن یہ بتایا گیا تھا۔ اب دلچسپ خبر دوں آج جاتے جاتے، جی جی، اگلی دفعہ جب آصف زرداری صاحب کو اللہ لمبی عمر دے اور یہ حکومت اسی طرح چلتی رہے، پھر ایک سمری موو ہوگی، کمیٹی بیٹھے گی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اللہ ان کو بھی لمبی عمر دے، ان کے عہدے کو بھی لمبی عمر دے، وہ بیٹھے ہوں گے۔ تو جب دوبارہ ایک ڈرافٹ جائے گا آصف زرداری صاحب کے پاس، اس میں بھی ایک نام دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا، 2 نام بلکہ، اس میں بھی منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ جب آفریدی صاحب 3 سال بعد ریٹائر ہوں گے اور ہو رہے ہوں گے تو ان کے پاس شاید 35 دن وہ یار یا 40 دن یا 1 مہینہ بچ رہا ہوگا۔ ارے نہیں، 3 نام ہوں گے نا، تو ان کے پاس تو 1 مہینہ ہے منصور علی شاہ صاحب کے پاس، 1 مہینہ۔ تب 1 مہینہ نہیں ہوگا، 2027 اب 65 سال والا ایک اس میں 2027 میں ان کے پاس 1 مہینہ ہوگا اور منیب صاحب کے پاس 1 سال ہوگے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا نام آئے گا، نہیں، غلط بات ہے نا۔ ہم اب ہوا کے گھوڑے، اور میں منصور صاحب کو کار رہنا، یہ جو میں بار بار جو میں کہے چلا جا رہا ہوں نا کہ خدا کا واسطہ ہے، میری آپ سے، آپ کے نوجوان خون سے، اس بڈھے بزدل کی یہ ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ آج کے بعد سے چیف جسٹس کے بارے میں ذرا احتیاط سے۔ میں نے کہیں میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ریپیٹ کر لیجیے۔ ارے بھائی، یہ میرے ہاتھ بندے دیکھ، یہ میں احتیاط کروں گا، بٹ جو بات آپ یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ خودکشی نہیں کریں گے، کیونکہ میں آپ کو کھانا نہیں پہنچا سکتا جب آپ توہین عدالت میں گرفتار ہوں گے۔ چلو اسد چودھری لے جائے جی، گا، ویسے اس کو جیل کے باہر کھڑے ہونے کا بڑا شوق ہے، بلکہ ساتھ لے جانا، ساتھ کا شوق نہیں، اسد چودھری صاحب کو باہر کھڑے ہونے کا شوق ہے۔ ایک بریک۔ ایک کہے کہ آئی ایم دا پروڈیوسر، کہیں گے اٹ واز ہز ڈیوٹی، وائی ہیز بین میوٹڈ، کمال بیا کر رہے ہیں۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صاحب، جہاں ہم نے پی ٹی آئی اور 26ویں آئینی ترمیم پہ بات کی، وہیں دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے بڑی جو اہم خبر ہے، جو ریلیف بن سکتی ہے، بن رہی ہے بلکہ، وہ بشرا بی بی کی رہائی تو نہیں ہو سکی لیکن بری وہ ہو گئی۔ آج وہ کچھ ججز اویلیبل نہیں تھے جس وجہ سے روبکار ضمانت ہو گئی نا، ضمانت ہو گئی، سوری، تو روبکار ایشو کیس میں اس میں تو وہ روبکار ایشو نہیں ہو سکا۔ اب ہو سکتا کل آف کورس ہو جائے گا تو وہ رہا ہو وہ جائے کہہ گا۔ رہے 3 ججز نہیں تھے، وہ کوئی جنازے وغیرہ میں کوئی چلا گیا چھٹی پہ، بہرحال تو وہ کل ہو جائے گی۔ کل ہو جائے گی تو یہ ایک ریلیف ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ ایک اگر طرف کوئی 26 نیا مقدمہ نہ بن گیا رات گئے تک، جو کہ میرا خیال کیا اب میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کچھ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں جہاں 26ویں ترمیم ہوئی وہاں دوسری طرف یہ ہو گیا۔ نہیں، تو اسے کیا آپ کیا یہ نتیجہ اخذ نکال رہے ہیں کہ نہیں یار ایسے نہ کرو پلیز، آئی ایم بینگ آنیسٹ ود یو۔ آر یو ٹرائنگ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کل تو یہ حسین اتفاق تو یہ سازشی تھیوری ہو گئی نا کہ 26ویں ترمیم پاس ہو گئی تو حکومت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی ہے، تو اس نے کہا چلیں جی بشرا بی بی کو رہا کر دیں۔ ہاں، مطلب یہ ایسا کچھ چل رہا ہے، مطلب
लंगर कब कह रहे अच्छा चलो, तो मैं फिर एक और लंगर कब हैं? सुना तुम्हें है देता ना? हूँ। हाँ, सुना है। है? हुकूमत ने कहा कि जी 26वीं तरमीम हो गई है, हाँ। तो तहरीक इंसाफ वालों को तो पता ही नहीं चल रहा कि मानूमासी गई है। ऐन करो बिशरा बीबी नू छोड़ो, ताकि लोग इनसे कहें कि जी आप बताएं हम क्या करें। अच्छा, अब अहलिया के तौर पर उनका हक भी बनता है, और जब कहें कि जी मैं अपने शौहर से मिलने जा रही हूँ, हाँ, तो उनको उकसाया जाए, तो और मतलब वो ये कहें कि मैं मिल के आई हूँ, तो मेरे यानी कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि फलां फलां बंदा जड़ा बड़ा भैड़ा तहरीक इंसाफ विच ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਬਾਰ नहीं करना। हाँ। तो फिर क्या कर लोगे? मतलब फर्ज करो अगर तुमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इन्वेंट करनी है तो मैं ये करता हूँ। नहीं, मैं नहीं कर रहा यार ये मैंने तुम- आपको एक लंगर तुमने गप ये बिल्कुल ये तुमने लंगर गप नहीं, ये तुमने बैठ के तुमने कहा कि मैं इस तरह को देखो नहीं, आई विश देखें जी, मैं तो चाहता हूं यार कि- हमें चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए कि ऑन मेरिट अगर एक जज साहब जिनकी अपनी रेपुटेशन है, वो भी खानदानी आदमी है, आफरीदी साहब की अच्छा, तरह, पिछली दफा मुलज़्ज़म क्योंकि साहब। एससीओ भी था, फिर उनकी तबीयत की वजह से वो हुआ नहीं, तो पिछले हफ्ते ये केस था। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो केस की जितनी शुद्ध मुझे पता चली है, मुझे उसमें कोई जान नजर नहीं आई। उसके हवाले से कैटेगोरिकली मैंने कहीं सुना है कि वो शायद टीवी पे ही मैं देख रहा था कि उन्होंने गालिबन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा कि जी आपने क्या बुशरा बीबी से कोई तफ्तीश के लिए रब्ता किया? उसने कहा नहीं। तो भाई फिर वो यानी मुल्ज़िम काहे का हुआ कि अगर तुम्हें यानी पकड़ के अंदर किया हुआ है, तो अगर बुशरा बीबी आ जाएं बाहर, हाँ, ऑन मेरिट तो पे इसमें क्या है? जज साहब ने उसको ठीक है। और ये कि दरी इसनाब ये देखना होगा कि कल वो जब रहा हो जाती हैं तो क्या उनके इस्तकबाल के लिए, उनको खैर मकदम के लिए, उन्हें कहने के लिए जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र, कोई यानी कि लोग जब जाते बानी के हैं साथ या नहीं जब वहाँ जाते जेल में मुलाकातें हुई, उसका अहवाल को बताती हैं जी, तो बानी क्या सोच रहे हाँ, थे, और बानी क्या से कोई वो नहीं खुद मिला। जो है आखिर इतना अरसा जो है, इतने अरसे से बानी का तो कोई यानी पैगाम शगाम तो नहीं नहीं है है। ना। लेकिन जेल के हालात उन्हें तो इल्म में होंगे, और ये नहीं हो सकता कि जब जेल छोड़ रही हूँ तो वो यकीनन जेल हुकाम को कहेंगी कि मैं अपने शौहर नामदार से मिलने के बाद बाहर जाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि जी मुझे जमानत पे जा हो रही सकता है हूँ। इन दिनों में भी कोई मुलाकात हो गई हो। अगर ना भी हुई हो तो क्या- जाने से पहले कम से कम इस पे तो कानून नहीं रोकता ना कि भाई अपने मियाँ को कहेंगी कि भाई मैं तो अब जा रही हूँ, सामान वगैरह बन गया है, तो बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है, बाहर कल जाके कितने क्या लोग करूं? आज जैसे उमर अयूब साहब गए हैं वहां पे, परसों उनकी बहन गई थी, तो तब शायद वो अकेली थी। मैं तो यही देख रहा था उनकी वीडियो। अब आप फिर साजिशी थ्योरी पे जा रहे हैं कि जब बहन जाती है तो उमर अयूब वगैरह नहीं जाते, तो जब बुशरा बीबी के आने के होते हैं, क्या कर रहे हो यार? बी पॉजिटिव नहीं कर मैं रहे, पॉजिटिव ही हूँ। बी पॉजिटिव मैं नहीं कुछ- कर रहे यार। हर चीज में यानी बाल की खाल निकाल के तुम निकले चलो जी, नुसरत साहब की डांट सुनने से बेहतर है कि मैं ये शो इख्तिताम पजीर कर दूं। ये इख्तियार तो मेरे पास है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।